نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے سامنے ایک فتنہ ہے شکیل بن حنیف، جس نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ اس وقت کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، امام مہدی ہوں، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. حدیث کی اور قرآن کی روح سے یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور تمام علماء کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے. آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کو باخبر کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیے، امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ ایک علامات قیامت میں سے ہے امام مہدی کا مسئلہ، اور وہ پوری امت کی، پورے عالم اسلام کی قیادت فرمائیں گے. لیکن اس وقت میں جس طرح ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے جھوٹے مہدی ہونے کا، جیسے کہ مرزا قادیانی نے ایک وقت میں اس کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ ملعون ہے، اور اس کا وہ جو دعویٰ ہے سب کے سامنے واضح ہو گیا، اور پاکستان کی گورنمنٹ میں تو اس کو باقاعدہ کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک شخص نے، جو غالباً بہار کا رہنے والا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اس کے جو تفصیلات اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس نے بہار کے بعد دہلی کے کسی علاقے سے شروعات کی، اور اب باقاعدہ مہاراشٹر کے اندر اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے وہ کام کر رہا ہے بڑے پیمانے پر. اور کچھ لوگ اس کے چنگل کے اندر آ گئے ہیں بڑی تعداد میں، اور جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے چنگل میں آئیں گے تو وہ ایمان سے خارج ہوں گے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا شخص اگر کوئی دعویٰ کرے مہدی ہونے کا، تو ہمارے پاس کیا تفصیل ہے، کیا علامات ہوں گی کہ ہم یہ پہچانیں گے کہ ہاں واقعی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک صحیح احادیث ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ہم اس کی شناخت نہیں کر پائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جن کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی، یہ ان کا لقب ہے، تو وہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور وہ پوری امت، پورے عالم اسلام کی قیادت فرمائیں گے. تو نام ان کا محمد ہے. اسی طرح وہ فاطمی خاندان سے ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے. اب جب آپ شکیل بن حنیف کا جائزہ لیں گے تو نمبر 1 تو اس کا نام ہی محمد نہیں، یہ پہلی علامت ہے اس کے جھوٹا ہونے کی. اور دوسرے نمبر پر جب آپ دیکھیں گے وہ فاطمی نسل سے نہیں ہے، سید خاندان سے بھی نہیں ہے، اس کے خاندان کو تو پتہ بھی نہیں. اور تیسری جو علامت ہے اس کے جھوٹے ہونے کی، وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ خود یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہاں میں مہدی ہوں، بلکہ وہ کیا کہیں گے، وہ تو روپوش ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں میں مہدی ہوں. لوگ جو علماء حق ہیں وہ ان کو پہچانیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ حالات بن رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں صادق آ رہی ہیں. تو چونکہ اس وقت ضرورت ہوگی ایک ایسی شخصیت کی جو پوری امت کی قیادت کرے، اور وہ حدیث کی روح سے امام مہدی قیادت کریں گے، تو علماء حق خود ان کو تلاش کریں گے. لیکن اس شخص کا خود یہ کہنا کہ میں مہدی ہوں، یہ سب سے بڑی علامت ہے اس کے جھوٹا ہونے کی. وہ منع کریں گے، جو اصل مہدی ہوں گے وہ منع کریں گے، نہیں یہ ذمہ داری مجھے نہیں دینی ہے. لیکن علماء حق ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو جو ہے وہ فورس کریں گے، اور ان کو اعتماد ملیں گے کہ نہیں آپ ہی مہدی ہیں، لہذا آپ پوری امت کی، پورے عالم اسلام کی قیادت فرمائیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہاں میں مہدی ہوں، یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کی علامت ہے. حقیقی مہدی خود اپنے آپ کو پیش نہیں فرمائیں گے، اور وہ پیدا ہوں گے، ظہور فرمائیں گے. لہذا اب اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا مسئلہ آئے، اور ان کے چونکہ لوگ ہیں وہ طرح طرح مساجد میں گھوم رہے ہیں
اور بالکل شکل سے ایسے ہی لگیں گے آپ کو جیسے کہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں، اونچا پاجامہ ہے، لمبا کرتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کی بات آپ کے سامنے پیش کریں اور اپنے گروہ میں شامل ہونے کے لیے کہیں تو آپ فوراً علماء سے رابطہ کریں، یا ان علامات کی روشنی میں جو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمائی ہیں یہ آپ طے کریں کہ یہ واقعی جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ بہرحال یہ شخص متفقہ طور پر جھوٹا ہے، اس لیے اس کے چنگل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔